السلام علیکم۔ ریٹائرڈ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے بارے میں ایک رپورٹ چھپی ہے۔ اس رپورٹ میں لکھاری احمد نورانی کے مطابق جنرل باجوہ کی کرپشن کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ پاکستان کے موجودہ حالات اور جرنیلوں کے سیاسی کردار کے پس منظر میں اس رپورٹ نے بہت سے لوگوں کو تنقید کا ایک ہتھیار مہیا کیا ہے، لیکن میں اس طرح نہیں دیکھتا۔ ہم کس کس کی کرپشن کے پیچھے دوڑیں اور ان لوگوں سے توجہ ہٹا لیں جنہوں نے دراصل پاکستان کو ناکام کیا۔ رپورٹ میں جتنی سچائی ہے وہ ہمارے اس وقت کام آئے گی جب ہم اردو پارٹی کو پاور سے نکال دیں گے۔ ہمیں اپنا فوکس صحیح رکھنا ہے۔ اسی لیے اس ویڈیو کا عنوان ہے پہلا کام اردو پارٹی، پھر جنرل عاصم باجوہ۔ اب آپ سوکھے ہوں اور میری اس دلچسپ بات پر فوکس کریں۔ جب اردو پارٹی والے کٹہرے میں ہوں گے تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے قائد اعظم کو بیچ میں لائیں گے۔ اس بارے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں نے جو اس وقت سوچا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آگے وقت بتائے گا۔ اردو پارٹی کٹہرے میں اور قائد اعظم، اس عنوان کے تحت میں نے 4 شعر لکھے ہیں، آپ سنیں اور غور کر لیں۔ اے قائد اعظم، کس سے کہیں بے منزل ہوئے ہم رہتے ہیں ڈرتے ڈرتے، آپ کے اردو والے اب بھی تھکتے نہیں جاہلانہ باتیں کرتے کرتے۔ جھوٹ پر پلے بڑے پشتوں سے، جھوٹ تے در تے ملے جن کا، کوئی دیکھے پاکستان معصوم اتنا، نہیں سمجھا مرض الامراض وجود ان کا۔ بات آپ تک کیوں نہیں آئے گی جب رویہ یہ ان جاہلوں کا برباد کراچی کو کر کے، کیا پاکستان ہدف جھوٹ کے ان تاجروں کا؟ یہ باز کبھی نہیں آئیں گے تو کیوں بیٹھے گی نہیں جانچ کوئی؟ میری ضرورت اور کوشش یہی ہے آپ پر نہ آئے آنچ کوئی۔ جانچ کا مطلب جو اس وقت انکوائری کمیشن بیٹھے گا، اور میری ضرورت کا مطلب پاکستان کی ضرورت۔ پاکستان کی ضرورت ہوگی کہ وہ ان کے خلاف، اردو پارٹی کے خلاف کیس میں قائد اعظم کو بیچ میں نہ لایا جائے، تاکہ ہمارا کیس الجھ نہ جائے۔ تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ پاکستان عالمی پاور، سندھی بلوچی پشتو پنجابی پاکستان زندہ باد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔